بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ انفو کیبنٹ کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں بہت سی قومیں اور ان پر حکومت کرنے والے بادشاہ گزرے ہیں۔ ان میں سے کچھ قومیں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوموں میں سے تھیں اور وہ نیک اور صالح عمل کرتے تھے، اور کچھ قومیں اور بادشاہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبر ان کی طرف بھیجے تاکہ وہ انہیں اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی دعوت دے سکے، لیکن انہوں نے ان سب سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ انہی میں سے ایک قوم عاد ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں قوم عاد کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا تھا۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بہت طاقتور تھی۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال جتنی عمر، نہ بیمار ہوتے تھے نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے تھے نہ نظر کمزور ہوتی تھی، ہمیشہ تندرست اور توانا رہتے تھے۔ ان کو صرف موت آتی تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا۔ تمہارے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ داداؤں کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے، اپنا کام کر۔ اگر ہم تیرے کہنے پر چلے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ شرک، غرور، تکبر اور ظلم میں ڈوبی ہوئی اس قوم نے اللہ تعالیٰ کو للکارا اور ان کی سرکشی بلا وجہ ہی شروع ہو گئی تھی۔ کہنے لگے، ہم سے بلا طاقتور کون ہے؟ کیا اس قوم کو یہ نظر نہ آیا کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور اور بڑائی والی ہے؟ وہ آخر تک اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کرتے رہے اور کہتے رہے، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ تو لاؤ نا، کس سے ہمیں ڈراتے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ نے قحط بھیجا۔ ان لوگوں کو بھوک لگی تو سارا غلہ کھا گئے، اپنے مال مویشی کھا گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، حتیٰ کہ درخت گرا کر ان کے سارے پتے کھا گئے۔ اس کے باوجود ان کی بھوک نہ مٹی اور نہ ہی بارش ہوئی۔ آخر تنگ آ کر ان لوگوں نے اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا یہ دستور ہوتا تھا کہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے، اور جب مصیبت کا وقت ختم ہو جاتا تو دوبارہ اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ وفد بیت اللہ گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ وہ بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ 3 طرح کے بادل پیش کیے اور فرمایا کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ وہ بادل سرخ، سفید اور کالے رنگ کے تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید حالی ہوتا ہے اور کالے بادل میں پانی ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کالے بادل کا انتخاب کیا۔ اللہ نے کہا، واپس پہنچو، میں بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا اور وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط ختم ہوگا، کچھ کھانے کو ملے گا۔ مگر کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے کہ تم ہود سے کہتے تھے نا کہ لے آ تو جس سے ہمیں ڈراتا ہے۔ اس بادل میں اتنی تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا کے مارا۔ بڑے بڑے قداور لوگ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے ان کے گھر اڑا دیے تھے، اور وہ اتنی زور سے ان کے سروں سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بیجے نکل کر ان کے منہ کے ساتھ لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں داخل ہو گئے کہ یہاں پر تو ہوا نہیں آ سکے گی، مگر میرے اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بچا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا اور کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے عذاب بھیجے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین گرامی، قوم عاد ایک بدمست اور مغرور قوم تھی۔ انہوں نے تکبر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو للکارا تھا اور اپنے گناہوں سے کبھی توبہ نہیں کی تھی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ قوم عاد جو گناہ کرتی تھی وہ گناہ آج ہم نہیں کرتے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نہیں پار کرتے؟ کیا ہم اپنی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کو نہیں للکارتے؟
मोहतरम नाजरीन, जिन गुनाहों को हम मामूली समझते हैं, अल्लाह ताला ने उन गुनाहों पर पूरी पूरी कौमें ज़मीन बोझ कर दी हैं। ज़रा सोचिए, हमें चाहिए कि हम नेक अमाल करें, नमाज और कुरान पाक की पाबंदी करें, और सबसे बढ़कर ये कि हम अपने इस दुनिया में आने का मकसद समझें, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत है और उसकी राह पर चलना है। अल्लाह पाक हम सबको समझने और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें।